السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکن نمبر 9 سے، اور الحمدللہ 11واں پارہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ترین بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہماری آنکھوں اور کانوں کا پر وہ پوری کی پوری ملکیت رکھتا ہے، اور یہ سب ہماری آنکھیں اور کان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، مالک ان کا اللہ ہے۔ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے کہ ہر معاملے کو کس طرح سے پیش آنا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ حالانکہ مانتے وہ بھی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ذات جس نے اس کائنات کی ہر ہر چیز کو سنبھال رکھا ہے، اور نہ صرف تمام مشرکین، ہر نبی کے وقت میں ہر مشرکین اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ سارے کے سارے کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ جواب بھی یہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ تعالیٰ ہی اور ربکم الحق، وہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر تم حق کی بات گمراہی کے سوا کیا ہے کہ تم اس گمراہی کی طرف پلٹتے ہوئے، اور پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ اگر حق وہی ہے تو پھر گمراہی کے رستے پر تم کہاں پھر رہے ہو؟ تو پھر تم گمراہی کے رستے پر مت چلو۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسے ہی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر سچی ہو گئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی بات سچی ہو گئی اس وجہ سے کہ جب انہوں نے خود ہی انکار کیا، ان کے منہ سے انکار کرنے کے سبب یہ بات سچی ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے شریک میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جو پہلی مرتبہ کسی چیز کو بناتا ہے؟ کیا کوئی ایسا شریک ہے تمہارا؟ پھر وہ ایک دو مرتبہ بنانا تو چلو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ آسان ہے تو پھر اس کو کیا وہ دوبارہ بناتا ہے؟ یعنی آپ کسی چیز کو بناتے ہیں جس طرح سے ہم اگر اپنے گھر کو بنائیں، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں اس گھر کو بنانے میں، اور ہم پر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس گھر کو ڈیمولش کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے شریک ہیں کیا وہ تخلیق کی ابتدا کرتے ہیں؟ اگر وہ کر لیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، اس پر قادر ہیں، تو کیا وہ اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کو ملیا میٹ کر کے بالکل ویسا ہی بہو بالکل ویسا ہی اس کو دوبارہ بنا دیں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بناتا ہے، تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ یہ کون سے جھوٹ کی طرف بہکائے جا رہے ہو؟ بہکایا انسان اس طرف جاتا ہے، بہکتا اس طرف ہے جب وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی بھی وہی کرتا ہے، تو کیا حق کی طرف رہنمائی تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا جو خود ہی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے؟ ہم میں سے کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتا ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کا دروازہ نہ کھول دے ہم پر۔ اب دیکھیے کتنے ہی لوگ گروپس کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ سیکھنے کے لیے، ظاہر ہے ہر انسان یہاں پر ایڈ ہوتا ہے، اور قرآن کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہر انسان ایڈ ہوتا ہے،
لیکن آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ ان پر حق کے دروازے نہیں کھولنا چاہتا تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنا چاہیے ان سب کو کہ ہم کیوں واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، ہم کیوں اس راستے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر حق کے راستے کھولنا نہیں چاہتا۔ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی۔ گمان کیا ہے؟ جس کا حق اور سچ اور حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، جو بھی وہ کرتے ہیں ان سب کو جاننے والا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، یعنی جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، تورات اور انجیل، ان سب کی تفصیل ہے اس قرآن کے اندر۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس قرآن کا اللہ کی طرف سے نازل ہونا، اللہ کے الفاظ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی ایک صورت تو تم لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ہو ان کو بلا لاؤ، اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل کذبوا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کے علم کا احاطہ تم کر ہی نہیں سکتے ہو، یعنی کہ اس علم کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے اندر حقیقت جو بہت بہت گہری ہے، ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ حتیٰ کہ آج تک ہم حروف مقطعات کے معنی کو نہیں سمجھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ہمارے اوپر کھولا ہم صرف اسی کو سمجھ سکتے ہیں، اور جس احاطے کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے دور کر دیا، جس احاطے کو اللہ نے ہمارے اوپر کھولا نہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ تو آپ دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں میں اس سے تم بری الذمہ ہو، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ تو اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ ان کو کچھ کام نہ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے صرف اور صرف دین کو پہنچا دینا تھا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہ تھا۔ جو اولاد یہ سمجھتی ہے جب جوانی کو پہنچتی ہے اور پھر جوانی میں پہنچ کر وہ یہ سمجھتے ہیں اور ماں باپ کو یہ بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہم پر سختیاں کی، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی زندگی نے زیادہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کیا، اور ہم جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہم اسی چیز کی طرف زیادہ گئے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم پر یہ سختی نہ کرتے تو شاید ہم گناہوں میں نہ پلٹتے۔ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہر کوئی ہی اپنے عمل کا خود ہی جواب دہ ہے۔ اگر کسی نے کسی کو برائی سے روکا، بے حیائی سے روکا، تو وہ اس چیز سے بری الذمہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے۔ ہر انسان اپنے گناہ کا خود ہی جواب دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہیں سمجھتے۔ اس سے بہت اہم ترین بات یہ سمجھنے کو ملتی ہے کہ جب ایون کہ آپ بھی جب کسی کو پڑھا رہے ہوں اور وہ آپ کی بات کو نہ سمجھیں، تو آپ کو بار 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 اس کو بتانے کے بعد آخر کار آپ کو غصہ آئے گا، اور آپ کہیں گے کیا تم بہرے ہو؟ کیا میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا میری زبان سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی زبان میں بول رہا ہوں؟ کہ آپ کی بات کلام کرنے کی زبان بھی ایک ہی، آپ کے الفاظ بھی وہی جو ان کو سمجھ آنے والے ہوں۔ تو آپ کیا آگے سے آپ کا پہلی سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا تمہیں آواز میری نہیں آتی؟ کیا بہرے ہو جو میں سمجھا رہی ہوں؟ اور یا پھر دوسری بات آپ کو یہ ہوتی ہے کہ کیا میری زبان سمجھ نہیں آتی؟ تو ہم اپنی اپنی بات ایک یا دو یا تین مرتبہ سمجھانے کے بعد اپنے صبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوچئے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مرتبہ بار 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 سمجھایا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر آخر کار اللہ نے فرمایا تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ میں یہ باتیں ہم سب ماؤں کو بتانا چاہوں گی کہ ماں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور بچے 10 دفعہ اوپر سے پھلانگ کر چلے جائیں گے لیکن کبھی اس کو اٹھائیں گے نہیں۔ تو پھر ہمیں آخر کا یہی لگتا ہے کہ کیا تمہیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ نے بصارت عطا کی لیکن وہ اس بصارت سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی، اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کا، پہلے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی ایک ایک پارٹ سے گواہی لیں گے، پھر فرشتے بھی ہمارے خلاف وہ گواہی دیں گے، اور پھر اس کے بعد قرآن بھی ہمارے لیے گواہی دے گا، اپنے پڑھنے والوں کے لیے کوئی حق میں بھی گواہی دے گا اور ان کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ جنہوں نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا، قرآن ان کے خلاف حجت بنے گا، اور کسی کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کسی کے حق میں حجت بنے گا، اس کو جنت میں داخل کروانے میں اس کی مدد کرے گا۔ قرآن بھی شفاعت کا ذریعہ ہے، اور ہم نے قرآن کو اپنی شفاعت کے لیے نہیں روکا، ہم نے قرآن کو اپنی شفاعت کے لیے نہیں استعمال کرتے، ہم قرآن کو اپنی شفاعت کے لیے نہیں پڑھتے۔ ہمیں شفاعت لوگوں کی چاہیے جو ہمارے سامنے بولتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہمیں ان پیروں فقیروں کی شفاعت چاہیے۔ لیکن جو قرآن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہے۔ جب ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہماری انگلیاں، ہمارے پاؤں، یہ سب اگر بولنے پر قدرت رکھیں گے روز قیامت، تو پھر کیا قرآن ہماری شفاعت نہیں کر سکے گا؟ ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انشاءاللہ اس قرآن کو دیے ہوئے وقت کو ضرور ہمارے لیے باعث نجات بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے لیے اس دین کو، اس علم کو، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس علم سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے، اس میں سے کون سی چیز اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے؟ کیا پھر کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے؟ کہ اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے؟ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم، اور ربی، میرے رب کی قسم، یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں۔ اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے، جو اس کو ضرور فدیہ میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، سن لو، الا خبردار، سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سن لو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے، بہت بڑی نصیحت آ گئی ہے، اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے۔ دلوں میں کیا ہے؟ اس دل کے لیے، اس دل کے اندر جو ایمان ہے، جو حسد سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے لپٹ گیا ہے، اس کے لیے، اس کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ دل میں غم، دلوں میں جو دل غموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دل کی بیماری کے لیے اس قرآن کو شفا بنا دیا۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ اے نبی، آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے، تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور آپ کسی حال میں نہیں ہیں، نہ آپ اس کی طرف سے قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب نے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی، آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر زمین میں غائب ہوتی ہے، ہم سے چیزیں گم ہو جاتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے کوئی بھی چیز، اتنی بڑی کائنات میں ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے گم نہیں ہوتی، اور نہ ہی آسمان میں، یعنی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ لکھنے کی اس قدر اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں کہ اس پوری کتاب کو ایک نظر دوڑاتے ہی اس پوری کتاب کو دیکھ لیں، اس کے لیے قطعاً مشکل نہیں۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ ان کی سکون کی اور آسانی میں بنا دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کھلی بڑی کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو تبدیل نہیں کرے گا کہ وہ آخرت میں تمہیں کامیاب نہ کرے، اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الا، سن لو، خبردار، یقیناً جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کا ہی ہے، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کسی قسم کی شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، سوائے اس گمان کے جو غلط فہمی کے، سوا وہ کسی کی پیروی نہیں کر رہے، اور وہ محض کیا سرائیاں کر رہے ہیں۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، لتسکنو، اس نے تمہارے لیے رات بنا دی اور دن کو روشن بنا دیا۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں؟ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو؟ ہم اگر کسی انسان بھی اگر اپنی اولاد کو ڈھونڈتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے ہم دلیل جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کس مرد کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ پر بغیر کسی دلیل کے اتنا بڑا بہتان وہ گھڑ سکتے ہیں؟ اے نبی، آپ کہتے ہیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ اور آپ ان پر نوح کی خبر پڑھ دیں، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفق کا فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے گا، نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور پھر مجھے مہلت نہ دو،
جو تم کرنا چاہتے ہو ایک ہی مرتبہ کر گزرو، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، میں تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا اللہ کا دین سکھانے کے لیے، اور مجھے حکم دیا کیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ سو آپ دیکھو ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ نوح کے بعد بھی کئی رسول اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجے، اور حالانکہ وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا تھا، طوفان دیکھا تھا، کتنے دنوں تک تو سورج ہی نہیں نکلا، بالکل سیاہ اندھیرا۔ سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو پہلے اسے جھٹلا چکے تھے، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا، اور وہ بھی مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں کے لیے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو ہمارے پاس لاؤ۔ تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ صرف رسیاں ہی پھینکیں گے اور اس کو سانپ بنا دیں گے تو لوگ سانپوں سے ڈر جائیں گے۔ پھر جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ لائے ہو وہ جادو ہے، جادو صرف آنکھوں کا دھوکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام درست نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دیتا ہے، خواہ مجرم اس کو برا ہی سمجھیں، ان کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر کے چھوڑتا ہے۔ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، فرعون کے اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ وہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے گا، اور بلا شبہ فرعون زمین میں سرکش تھا، اور یقیناً وہ بلا شبہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو، اگر تو تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے،